السلام علیکم. 5th کلاس. بیٹا ہم کفات شاعری پڑھ رہے تھے. اس کا جو چیپٹر ہے پیج نمبر 73 سے 76 تک ہے. اس کے ہم نے شارٹ کوسچن کر لیے تھے. 4 اس کے شارٹ کوسچن تھے اور 2 اس کے لانگ کوسچن تھے. آج ہم کریں گے اس کے لانگ کوسچن، تفصیلی سوالات. تو آئیے شروع کرتے ہیں. فرسٹ لانگ کوسچن ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کفات شاعری کی اہمیت بیان کریں. یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفات شاعری کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور سنت یعنی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفات شاعری کے بارے میں کیا فرمایا ہے. یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے کفات شاعری کی اہمیت کو پڑھنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اسلام نے خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے، یعنی اپنی ذات پر، اپنے کاموں پر، اپنے گھر پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں. اس میں نہ ہی تو اسلام نے اسراف یعنی فضول خرچی کی اجازت دی ہے، اور نہ ہی بخل کرنے کی یعنی کنجوسی کی اجازت دی ہے، بلکہ جو حدود و قیود مقرر کی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنا کفات شاعری کہلاتا ہے. یعنی نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور نہ ہی ضرورت سے کم خرچ کرنا. اس کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں کفات شاعری. قرآن کریم میں کفات شاعری کی اہمیت. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفات شاعری کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ، کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 31. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کھاؤ اور پیو، جہاں ضرورت ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، اور بے جا نہ اڑاؤ، جہاں ضرورت ہے وہاں اپنے لباس، کپڑے، کھانے پینے ہر چیز کو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور بے جا نہ اڑاؤ، یہاں ضرورت نہیں ہے ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا استعمال نہیں کرنا، بے جا خرچ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور فضول خرچی کرنے والوں یعنی شیطان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان کو دوست نہیں رکھتا. اسلام میں خرچ کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ ضرورت کے مطابق اپنی ذات پر لازم خرچ کرنا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ بے جا، یہاں ضرورت نہیں ہے بے جا اڑانا، اس اسلام میں سختی سے منع ہے. اور بے جا اڑانے والوں کو یعنی فضول خرچوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بھائی کہا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا. اور سنت کے مطابق یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفات شاعری کے بارے میں کیا فرمایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کاموں میں میانہ روی سے کام لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خرچ میں اعتدال سے کام لیا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. یہ حدیث مبارکہ ہے. اعتدال سے مراد میانہ روی سے، یعنی خرچ کرتے ہوئے بے جا خرچ نہ کیا تو وہ کبھی بھی محتاج نہ ہوگا. ظاہر ہے وہ ضرورت کے مطابق جب اپنے پیسے خرچ کرے گا تو وہ محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اب اللہ کی رحمت سے اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اس نے آئندہ آنے والے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھا ہے. بے جا نہیں اڑایا، فضول خرچی نہیں کی، لہٰذا وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے. یہ تھا ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن. اب ہم کرتے ہیں سیکنڈ لانگ کوسچن. ہمارا سیکنڈ لانگ کوسچن ہے، اسراف کے نقصانات اور 2 صورتیں بتائیں. یعنی اسراف کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں. اسراف کی 2 صورتیں ہم نے بتانی ہے. اسراف ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، بے جا خرچ کرنا، اور اسلام میں بے جا خرچ کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق شیطان کے بھائی کہا گیا ہے. اب پہلے دیکھتے ہیں اسراف کی 2 صورتیں کون سی ہیں. اسراف کی 2 صورتیں مدرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، یہاں ضرورت بھی نہ ہو وہاں بھی خرچ کرنا، یعنی بے جا خرچ کرنا، ضرورت بھی نہیں ہے
بیجا اپنے آپ پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنے گھر کے رائش پہ، یہاں ضرورت بھی نہیں ہے وہاں بیجا خرچ کیے جانا، فضول خرچی کیے جانا، یہ اسراف کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جتنی ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنی ضرورتوں پر خرچ کر لیتے ہیں، صرف اور صرف دکھاوے کے لیے۔ اسلام میں ان دونوں صورتوں کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہاں ضرورت بھی نہیں، وہاں بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے، اور یہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف کی ایک قسم ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے نقصانات۔ اسراف کے نقصانات، یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اسراف کے مندرجہ ذیل نقصانات ہیں۔ نمبر 1، فضول خرچی انسان کو دوسروں کا محتاج بناتی ہے۔ جب انسان ضرورت سے زیادہ بے جا خرچ کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آئندہ مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی۔ وہ بے جا خرچ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان کے بھائیوں میں شامل ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہے گا۔ نمبر 2، فضول خرچ شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی ضروریات کو حد سے زیادہ بڑھا لیتا ہے تو پھر وہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرے گا، غلط طریقے سے پیسے کمائے گا، غلط طریقے سے چیزیں حاصل کرے گا، تو وہ طریقے اپنائے گا جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس نے فضول خرچی کو عادت بنا لیا ہے اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ غلط راستے اختیار کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ نمبر 3، فضول خرچی انسان کو حرام کمائی پر اکساتی ہے۔ جب انسان اپنی ضروریات کو زیادہ بڑھا لیتا ہے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے فضول خرچی کرتا ہے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے اپنی ضروریات پوری کرنا ضروری ہے، لہٰذا وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے روزی کمانے کے حرام طریقے بھی استعمال کرتا ہے، حرام طریقے بھی اپنا لیتا ہے، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ تھے بیٹا ہمارے 2 لانگ کوسچن۔ آپ نے یہ دونوں کوسچن بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں اور آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر ایفائے عہد کریں گے۔ اللہ حافظ۔